اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ یوسف علیہ السلام سے دو لوگوں نے آ کے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو آپ نے انہیں فرمایا تھا بھی تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا، لیکن ساتھ ہی آپ نے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ کہتے ہیں کہ دنا بندہ وہ ہوتا ہے جو موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ نے فرمایا کیونکہ ان کو تجسس تو ہو گیا ہے اور میرے بارے میں ان کا گمان بھی اچھا ہے، انا نراک من المحسنین، کہ ہم تو آپ کو نیک بندہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ نے وہاں پہ ان کو ایک یوں سمجھ لیں کہ ذہنی سٹ ماری، فرمایا مجھے تم بتاؤ جو خواب کی تعبیر میں نے تمہیں بتانی ہے وہ رب کے علم سے بتانی ہے، اب وہ رب زیادہ بہتر ہے جس نے مجھے علم عطا فرمایا، یہ جو پتھر کے بنے ہوئے جو خدا ہے یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب موقع کی مناسبت سی نا، تو آپ نے فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ یہ جس رب نے مجھے ایسا علم دیا ہو کہ میں تمہارا کھانا بھی بتاؤں اور تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے وہ بھی بتاؤں، اور جیسے بتاؤں ویسے ہوگا، تو بتاؤ مجھے جس رب نے مجھے ایسا علم دیا ہے وہ رب زیادہ سچا ہے یا یہ جو پتھر کے بنے ہوئے خدا ہے یہ زیادہ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ واقعی پھر رب تو وہی سچا ہوا جس نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ شام کا کھانا جو آئے گا وہ بھی بتائیں کہ کیا پک کے آنا ہے، سبزی پکنی ہے، دال پکنی ہے، مچھی آنی ہے یا ککڑ آنا ہے، کیا آنا ہے، آپ نے تو وہ بتانا ہے اور وہ آنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ظاہر ہے سچے تو پھر آپ ہو گئے اور آپ کا رب ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کیا، اب آپ نے جو ہے وہ ان کے آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا یا صاحب السجن، فرمایا میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، فرمایا تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، فیسقی ربہ خمرا، کہ وہ اپنے مالک کو کیا کرے گا، دوبارہ پھر جو ہے وہ منصب پر بحال ہو جائے گا اور دوبارہ پھر اپنے مالک کو جو ہے وہ شراب پلانا شروع کر دے گا۔ فرمایا یہ خواب کی تعبیر ہے، یعنی جس منصب پر وہ پہلے بحال تھا، پہلے موجود تھا، اسی منصب پر وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا اور ہوگا کیا، دوبارہ جو ہے اسی منصب پر پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد دوبارہ اس کے وہی ترقی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ بندہ جس نے یہ بات کی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اوپر جو ہے وہ جناب روٹیاں ہیں اور میرے سر سے جو ہے پرندے جو ہے وہ نوچ رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا فَيُصْلَبُ، میں اسے سولی لٹکا دیا جائے گا، اسے سولی لٹکایا جائے گا، اور بات صرف سولی تک نہیں رہے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَاسِهِ، اس کے سر کو پرندے کھا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ دنیا سے جانے والا ہے، تو آپ نے اس وجہ سے ان کو تبلیغ کی، ان کو توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، تاکہ یہ جاتے جاتے کم سے کم بےایمان ہو کے نہ مرے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت عطا فرما دے، اور چلو کم سے کم مرنے تو والا ہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت عطا فرما دے اور رب سے جنت عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب یہ دو باتیں کی، فرمایا کہ وہ جو پانی جو شراب نچوڑ رہا تھا، انگور نچوڑ رہا تھا، وہ دوبارہ اپنے منصب پہ بحال ہو جائے گا، اور جس نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹیاں تھی اور پرندے جو ہے وہ اس کے سر سے روٹیاں کھا رہے ہیں، تو فرمایا فیصلب، اسے سولی لٹکایا جائے گا، فتاکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کے سر کو کھا جائیں گے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے جی ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ روایت آتا ہے کہ دونوں نے کہا، یہ روایت ہے کہ اس ایک نے کہا جس نے کہا تھا جی میں نے سر پہ روٹیاں دیکھی ہیں، وہ ساتھ ہی کہنے لگا، اس نے کہا جی میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں نے تو ویسے آپ سے بیان کیا ہے۔ اب الفاظ دیکھیں اور قرآن پاک کا بیان دیکھیں، میں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے جس چیز کے بارے میں تم نے پوچھا تھا اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب نبی کی زبان سے نکل چکا ہے، اب تم کہو کہ ہم نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اب تمہارے اس کہنے سے
کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جو بات یوسف نے منہ سے نکال دی ہے، رب نے اس کو پورا کرنا ہے، رب نے تمہارے خوابوں کو نہیں دیکھنا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ نبی منہ سے نکالے اور رب پوری نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ وہ جیلم کا جنمی لگا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے باب تشاء کوئی نہیں ہے، باب اے اللہ کے بندے کئی ایسے بابے ہیں جب منہ سے نکال دے۔ حضور نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب کے ایسے بندے موجود ہیں دنیا کے اندر، کون سے؟ رب اشعث مدفوع بالابواب، فرمایا کہ اگر وہ دروازہ کھٹکھٹائے نا لوگوں کا روٹی مانگنے کے لیے، اسے روٹی بھی کوئی نہ دے، لیکن مقام ان کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ دینا کہ اب رات ہونی چاہیے، ہمارا رب دن آدھا ختم کر کے رات کر ضرور دے گا، میرے بندہ جو بول رہا ہے۔ یعنی اس لیول کے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ جیسے کہیں رب دنیا نہیں دیکھے گا، رب ان کی زبان کو پورا کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ حضور نے خود فرمایا میرے صحابہ کے اندر، حضور نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا، نام مجھے ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، حضور نے ارشاد فرمایا یہ ان میں سے ہے کہ اگر یہ قسم کھا دے، پتہ نہیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تھا یا کسی اور کے بارے میں تھا، وہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا یہ میرا صحابی وہ ہے جو اگر کسی بھی چیز کی قسم کھا دے گا تو رب اس کی قسم کو پورا ضرور کر دے گا، چاہے معاملہ جیسا بھی ہوا، جس پر یہ قسم کھائے گا اللہ اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا قضی الامر الذی، جو میں نے کہہ دیا یہ ہو گیا اور ایسا ہو کے رہنا ہے، تم مذاق سمجھو، تم اس کو کہو جی ہم نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اب یہ بات نہیں ہونی ہے، اب جو ہمارے منہ سے نکل گیا ہے تقدیر بھی ویسے ہو چکی ہے۔ اب ہوا کیا، تھوڑا سا ٹائم گزرا، اب دن گزرے تھے، روایت کے اندر آتا ہے کہ صرف 3 دن ہی گزرے تھے کہ دونوں کا جناب اللہ پروانہ آ گیا، ایک کو وہ جو ساقی تھا اس کو دوبارہ اسی منصب پر بحال کر دیا گیا اور دوسرے کو سولی لٹکا دیا گیا۔ اب جو جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ بھائی تو آزاد ہوگا اور دوبارہ اپنے منصب پہ بحال بھی ہوگا، اس کو آپ نے کیا فرمایا؟ ہمارے وقال للذی ظن انہ ناج، فرمایا کہ آپ نے اس شخص سے فرمایا جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو آزاد ہوگا، اسے فرمانے لگے اذکرنی عند ربک، بادشاہ کے پاس جا کے نا میرا ذکر بھی ضرور کرنا، اسے جا کے بتانا کہ ایک بے گناہ قیدی جو ہے وہ اب تک جیل کے اندر ہے، جس کا جرم کوئی نہیں، جس کو جناب اللہ جس کا قصور کوئی نہیں ہے، سالوں سال گزر چکے ہیں اب تک جیل کے اندر موجود ہے، بادشاہ سے جا کے صرف اتنی بات ضرور کر دینا۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اب ہوا کیا، وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچا نا تو اب قرآن کے الفاظ تو یہ ہے کہ فانساہ الشیطان، جیسے ہی وہ اپنے منصب پر بحال ہوا تو شیطان نے اس کو وہ بات ہی بھلا دی۔ اب مجھے آپ بتائیں اتنی بڑی بات کو بھول سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، جسے خواب کی تعبیر بیان کی جا رہی ہو اور جسے بتایا جا رہا کہ تو آزاد ہو جائے گا، اتنی بڑی بات بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار کو اتنا بڑا کوئی جس پر بندہ احسان کرے، 3 دن پہلے اسے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تو آزاد بھی ہوگا، منصب پر بحال بھی ہوگا، ساتھ صرف اتنی بات ہی کی ہے نا کہ یار جا کے بادشاہ کو اتنا تو بتانا نا کہ ایک بے گناہ قیدی بھی ہے، ایک بے قصور قیدی بھی ہے۔ یہ کوئی غلط بات تو نہیں تھی نا؟ یہاں پہ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے، فرمایا میرا یوسف ہو کے، میرا نبی ہو کے بادشاہ کے بارے میں پیغام بھجوا رہا ہے کہ اسے کہنا کہ مطلب ایک بے قصور بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اس بات کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو پھر کئی سال اور رہنا پڑا ہے جیل کے اندر۔ اچھا ویسے اب میں تیاری کر رہا تھا نا درس کی اندر بیٹھ کے، تو مجھے نا ایک بڑی خوبصورت بات اس کے اندر میرے ذہن میں آئی ہے کہ آخر شیطان نے اس کو بلایا کیوں ہے، اور رب نے پھر اس بات پر یوسف علیہ السلام کے کئی سال کیوں گزارے ہیں۔ دیکھیں روایت ہم کیونکہ سارا مطالعہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے معاملے میں بڑا غیرت والا ہے، ویسے تو سب سے بڑا غیرت مند رب ہے لیکن نبی کے معاملے میں رب بڑا غیرت والا ہے۔ کیوں؟ فرمایا رب نے اس وجہ سے، شیطان نے تو اس کو بلا ہی دیا ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یاد کیوں نہیں آنے دیا ہے کہ وہ اس بات کو یاد کر لیتا کہ یار یوسف علیہ السلام نے مجھے اتنی بات کی تھی، کم سے کم میں بادشاہ کے کان میں ڈال دوں، 24 گھنٹے تو اس کے ساتھ رہتا تھا، شراب جو پلانی تھی اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں نہیں یاد آنے دیا؟ فرمایا وجہ صرف یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا نا آج، وجہ یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام وہ یاد کرواتے اور یوسف علیہ السلام چھوٹ جاتے، رہا ہو جاتے، تو ساری زندگی وہ بندہ یہ کہتا رہتا کہ جناب آپ بے شک وقت کے بادشاہ بن چکے ہیں لیکن آپ کو یاد ہے کہ یہ میرا احسان ہے آپ پر کہ میں نے بادشاہ کو کہا تھا تب آپ کی رہائی ہوئی تھی، احسان ہے آپ پر، اگر میں بادشاہ کو نہ بتاتا، نہ آپ باہر آتے، نہ آپ کو یہ منصب ملتا،
تو اس وجہ سے جو ہے ہم یہ سارا احسان ہی میرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ میرا نبی ہو اور میرے نبی پر کوئی احسان کرے یہ بات یہ تو اللہ کی غیرت کے جو ہے وہ جائز ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیان شان ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کے نبی پر کوئی بندہ احسان کرے. سبل الہدی والرشاد کے اندر امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا ٹائم آیا نا, بالکل ولادت کا ٹائم آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ارشاد فرمایا ہاں بھائی میرا نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے, کون پالے گا, اس کی پرورش کون کرے گا. ٹھیک ہے. اب امام شامی کہتے ہیں کہ آسمانوں نے سب سے پہلے کہا, اس نے کہا پروردگار ہمیں دے دے, ہم سب سے بلند بھی ہیں اور سب سے بڑے بھی ہیں, تیرے نبی کو تیرے نبی کے شیان شان ہم اس کی پرورش کریں گے, پورا جہاں چاہے گا تشریف لے جائے گا, ہم سارے ناز اٹھائیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں. پھر زمین نے کہا, پھر پہاڑوں نے کہا, یا پھر سمندروں نے کہا, انہوں نے کہا پروردگار ہمیں دے دے, ہم تیرے نبی کی پرورش کریں گے, کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا نہ. اچھا کیوں؟ اچھا پھر کمال کی بات یہ کہ فرمایا اسی وقت امام شامی کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ سعادت حلیمہ کے ذمہ لگا دی ہے. سبحان اللہ. اس وقت فرمایا کہ ہم نے یہ سعادت حلیمہ کو عطا فرما دی ہے. اب مجھے بتائیں وہاں پہ امیر سے امیر جو دائیاں تھی وہ بھی تو آ رہی تھی نا, لیکن سب سے غریب دائی کا انتخاب کیوں, اور وہ بھی امام الانبیاء کے لیے کہ یار حق بنتا تھا کوئی کم سے کم جو کم 4 پیسے والی دائی ہوتی یا جس کے پاس کوئی تھوڑے سے پیسے ہوتے, مال ہوتا, وہ اگر نبی کی ذمہ داری نبھاتے تو زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن نہیں, رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اگر کوئی امیر دائی حضور کو دودھ پلاتی تو وہ کل کھڑے ہو کے جناب ایک بات کر سکتی تھی کہ حضور ہمارا احسان ہے آپ پر, اگر ہم نے آپ کو اچھے طریقے سے نہ رکھا ہوتا تو آپ بڑے ہو کے نبی کیسے بنتے. رب نے سب سے غریب دائی کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ میرا نبی جیسے ہی اس کی اونٹنی پر بیٹھے گا اونٹنی کے اندر برکت آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے اس کے گھر میں جائے گا گھر کے اندر برکت آ جائے گی. بلکہ کئی روایات کے اندر تو یہ بات ملتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو لے کے گئی نا حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کے اندر, تو قبیلے والوں نے کہا تھا کہ حلیمہ تیرے پاس بڑا پیسہ آ گیا بھائی, ساری رات تیرا دیا جلتا رہتا ہے, اتنا تیل تیرے پاس وافر ہے. تو حضرت حلیمہ نے کہا تھا تیل شیل کوئی نہیں آیا ہے, حضور تشریف لائے, یہ حضور کے نور کی برکت کی وجہ سے سارا گھر جگمگاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے معاملے میں غیرت مند ہے. اگر وہ شخص کھڑا ہو کے بادشاہ کو یاد کروا دیتا تو اس کا یوسف علیہ السلام پر احسان ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کبھی بھی اپنے نبی پر کسی کا احسان, رب اپنے نبی پر تو اپنے نبی کے ماں باپ کا احسان بھی نہیں ہونے دیتا ہے. یہ یاد رکھیں, رب اپنے نبی پر نبی کے ماں باپ کا احسان بھی نہیں آنے دیتا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا وصال ہوا ہے. کیوں وصال ہوا بچپن کے اندر؟ صرف اسی وجہ سے کہ کل کو کوئی کھڑے ہو کہ یہ نہ کہے کہ جناب ہم نے آپ کو پالا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا کیا, آپ اسے فرمانے لگے وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک, جو چھوٹنے والا تھا رہا ہونے والا تھا, آپ نے اسے ارشاد فرمایا یار بادشاہ سے جا کے کہنا فانساہ الشیطان ذکر ربہ, فرمایا کہ جیسے ہی وہ اپنے بادشاہ کے پاس گیا اسے یوسف علیہ السلام کی بات ہی بھول گئی. تو ہوا کیا, میں فعل بفی السجن بضع سنین, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر کئی سالوں تک جو ہے وہ پھر یوسف علیہ السلام کو مزید جیل کے اندر رہنا پڑا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سال گزرتے گئے, یہ صبر ہے یوسف علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. روایت کے اندر تو کئی آتی ہیں کہ 7 سال ہے, 9 سال ہے, 12 سال, 14 سال تک بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے ہیں. تو بہرحال جتنا بھی عرصہ وہاں رہے, اب وقت گزرتا گیا. اب یوسف علیہ السلام کی رہائی کے سبب کیا بنا, اب وہ رہائی کے جو اسباب بننے تھے ذرا وہ بننے شروع ہوئے. ہوا کیا, حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جیل کے اندر, اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو, آپ کی رہائی کے دن قریب آ چکے ہیں. آپ کی رہائی کے دن قریب آ چکے ہیں, آپ کو مبارک ہو, خوشخبری ہے آپ کے لیے, بہت جلد آپ یہاں سے رہا ہونے والے ہیں. اتنی بات کی اور چلے گئے. کچھ ہی ٹائم گزرا تھا, کچھ راتیں گزری تھی. اب ہوا کیا, بادشاہ سویا ہوا ہے, اسے خواب آنے لگ گئے ہیں. کیا خواب آئے ہیں؟ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. اب ہوا کیا کہ بادشاہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ سویا ہوا تھا, اس کو جب خواب آیا, وہ خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں. اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 پتلی گائیں جو ہے وہ کھا رہی ہیں, اور کھا گئی ہے, اور کھانے کے بعد موٹی چھوٹی بھی نہیں ہوئی ہیں, یعنی جیسی وہ دبلی پتلی تھیں ویسی کی ویسی رہیں. دوسری بات اس نے یہ دیکھی کہ 7 خشک سرسبز جو ہے وہ خوشے نکلے ہیں,
اور 7 خشک جو خوشے تھے نا وہ ان کو کھا گئے ہیں. بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ بڑا عجیب خواب ہے کہ گائے کو گائے کھا گئی ہیں، اور وہ بھی موٹی گائے کو پتلی گائے کھا رہی ہے، اور خشک میوے کو سرسبز میوے کو جو اپنا خوشے کو جو ہے وہ اپنا خشک جو ہے خوشہ وہ کھا رہا ہے. وہ بڑا پریشان ہوا. اب ہوا کیا، وقال الملک، سویرے اٹھا تو اس نے جناب والا ساری اپنی کابینہ بلا لی، سارے وزیر بلا لیے. اسے کیا پتا تھا کہ وزیروں کو تو قل ہو اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی ہے. ایڈے جاہل وزیر تھے. ٹھیک ہے جی، اب ایڈے قابل تو نہیں تھے. اس نے کہا بھی ہاں بھائی، وقال الملک، بادشاہ کہنے لگا انی ارا، بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، 7 بقرات سمان، میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، یاکلہن 7 عجاف، 7 پتلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں اور کھا چکی ہیں، اور کھا کر موٹی چھوٹی بھی نہیں ہوئی ہیں. اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی ہے وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، اور میں نے 7 ہرے بھرے جو ہے وہ خوشے دیکھے ہیں، اخرى یابسات، 7 جو خشک جو خوشے ہیں وہ انہیں کھا رہے ہیں اور کھا گئے ہیں. یا ایھا الملاؤ، آپ فرمایا او بادشاہ کہنے لگا او میرے وزیروں، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، خارجہ، سارے دے سارے جتنے لوسی شوسی اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے سب کو اس نے کہا افتونی فی رؤیایا، ہاں بھائی خواب کی تعبیر بتاؤ مجھے. ٹھیک ہے جی، اب کون بتائے؟ وزیر دفاع کو تو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہے، اسے تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، وزیر داخلہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے تو کلو واللہ سیدھی نہیں پڑھ سکتا، خواب کی تعبیر کھے بتائے گا، کیا کرے گا؟ اس نے کہا بھائی ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تسی خواب کی تعبیر آپ بتا سکتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں. اگر واڈے تسی قابل آ گئے، وزیر تسی بن گئے، خواب کی تعبیر بھی بتائیں. اب کیا کرتے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ پوری پاکستانی پارلیمنٹ تو وہاں پہ اکٹھی تھی. ٹھیک ہے جی، سارے جناب والا وزیر شزیر اکٹھے ہوئے پڑے ہیں. انہوں نے کہا ابھی بادشاہ سانو لے ڈبا، اگر نہیں بتاتے تو مرتے ہیں، تو کوئی چبل مار بیٹھے تو پھر اور زیادہ پھنس جاؤں گے. تو انہوں نے کہا جی قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا ایک کوئی جان چھڑاؤ. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ذل الہی اضغاث احلام، آپ کا خواب ہی جھوٹا ہے، جان چھڑا. ٹھیک ہے، آپ کا خواب یہ جھوٹے چھوٹے خواب ہے، ایویں آپ کو جو ہے وہ وہم شہم ہو گیا ہے. باقی سارا پورا پاکستان راج کے روٹی کھا رہا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، ایسے خوابوں سے پریشان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، پاکستان ترقی کرتا جا رہا ہے، مہنگائی بالکل نیچے آ چکی ہے، سانو لبدی کا شے نہیں. ٹھیک ہے جی، سارا ملک کے حکمران آتے نہیں کہ مہنگائی تلے آ گئی، اللہ جانے آئی تلے کتنے ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایویں ویلا کوئی خواب تسی دیکھ لیا ہونا ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. ساڑے کو موج مستی کراؤ، ساڑے کو جناب پارٹیاں پوٹیاں کرواؤ، ککڑ شکڑ اڑواؤ، پیسے بنواؤ، ساڑے کو کرپشن آپ ہی کھاؤ، سانو کھواؤ، خوابہ دی تعبیر کا ہمیں کیا پتا بھائی. ٹھیک ہے جی، بادشاہ آپ مزے کر، سانو مزے کرا، اے جے گلاں نہیں پوچھی دیاں. ٹھیک ہے، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. انہوں نے کہا جی ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. ہم سے یہ نہ پوچھ کہ جناب مصر کو جو خطرات درپیش ہے اس کے بارے میں بات نہ کر، پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کی بات نہیں کرنی ہے. ہاں اپنی بات کر جڑی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ویسے خواب دیکھنا گناہ ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے خواب نہیں دیکھا کرتے. ٹھیک ہے، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بادشاہ اپنے وزیروں سے پوچھ رہا ہے کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، لیکن کون بتاتا؟ کیونکہ یہ خواب تو اسپیشل دکھایا ہی یوسف علیہ السلام کے لیے گیا تھا. ٹھیک ہے، اس خواب کی تعبیر بتانی یوسف علیہ السلام نے تھی، کیونکہ آگے جا کے ملک کی سلطنت کی جو یہ کہتے ہیں نا جی زمام ہے یا لگام ہے، وہ تو یوسف علیہ السلام نے سنبھالنی تھی. اس خواب کی تعبیر یوسف بتا کر تو تخت پر پہنچے ہیں، تو یہ خواب دوسرا کیسے کوئی دیکھ لیتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے یہ چلتا جا رہا ہے.